شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کوئٹہ میں ہیں۔ صنعتوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے ملک میں کاروبار کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت اب تک 87,000 سے زائد عازمین حج حجاز مقدس پہنچے ہیں۔ آج جنوبی کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کے ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ میں ہیں۔ کوئٹہ آمد پر قائم مقام گورنر اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ان کا استقبال کیا۔ دوسری مصروفیات کے علاوہ وزیر اعظم کوئٹہ میں ایک گرینڈ جرگے میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک میں محفوظ اور معاون کاروباری ماحول کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کے دوران مینوفیکچرنگ کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے پالیسی تجاویز پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ میں پاکستانی عازمین حج کی رہائش گاہوں کا دورہ کیا۔ عازمین حج نے وزیر مذہبی امور کو اپنے درمیان دیکھ کر اظہار مسرت کیا۔ وفاقی وزیر نے عازمین کی رہائش گاہوں کا معائنہ کیا اور انہیں فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ عازمین حج نے حکومتی انتظامات کی تعریف کی۔ سردار محمد یوسف نے عازمین کو یقین دلایا کہ پاکستان حج مشن مینا اور عرفات میں ضروری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے۔ ادھر گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ سے شروع ہونے والا قبل از حج پروازوں کا سلسلہ آج رات لاہور سے 287 عازمین حج کی آخری پرواز کی روانگی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اے پی پی سے باتیں کرتے ہوئے سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمان نے کہا کہ سرکاری حج اسکیم کے تحت اب تک 87,000 سے زائد عازمین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، جبکہ تقریباً 22,000 عازمین پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت حجاز مقدس پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال 1,15,391 پاکستانی عازمین فریضہ حج ادا کریں گے، جن میں سے 88,380 عازمین سرکاری اسکیم کے تحت، جبکہ 27,000 سے زائد عازمین پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزرز کے ذریعے فریضہ حج ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل حج اور محکمہ جاتی کوآرڈینیٹرز کے زیر نگرانی پاکستان حج مشن سعودی عرب میں پورے حج آپریشن کی نگرانی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے پاکستانی عازمین کو ہدایت کی کہ وہ بالخصوص حج کے دنوں میں مینا، عرفات، مزدلفہ اور جمرات میں سعودی عرب کے قوانین کی مکمل پاسداری کریں۔ سینیٹر مشاہد خان سید نے یورو ایشین فورم کے موقع پر آج ماسکو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سینیٹر مشاہد حسین نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران مثبت اور غیر جانبدارانہ کردار برقرار رکھنے پر روس کا شکریہ ادا کیا۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس کی خارجہ پالیسی کا مقصد خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ بعد میں سینیٹر مشاہد حسین نے روسی میڈیا کے ساتھ گفتگو میں پرامن اور خوشحال یورپ اور ایشیا کے لیے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چین کے صدر شی جن پنگ کی کوششوں کی تعریف کی، جس میں پاکستان ایک اہم شراکت دار کے طور پر اپنا کردار ادا کرے گا۔ آج جنوبی کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ ارشد ندیم نے ایک بار پھر 86.4 میٹر کی تھرو کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ بھارت کے سچن یادو نے 85.16 میٹر تھرو کر کے 7 چاندی کا تمغہ جیتا اور جاپان کے یوٹا ساکیاما نے 83.75 میٹر تھرو کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیتا۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں صدر مملکت نے کہا کہ پوری قوم کو ارشد ندیم کی شاندار کامیابی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ارشد ندیم مسلسل قوم کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم کی انتھک محنت، لگن اور شاندار کامیابی نوجوان ایتھلیٹکس کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی سیریز 2-0 سے جیت چکا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔